بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ ناظرین و سامعین، ہم صحابہ کرام کی حالات زندگی پڑھ رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے صحابہ کرام میں سے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک کی مختصر جھلکیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ صحابی جلیل جن کی زندگی کی چند جھلکیاں ہم اس وقت پیش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت گہرا اور مضبوط رشتہ تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دعوت اسلامی کے اولین مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت امیمہ بنت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی تھے۔ ان کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امہات المومنین میں تھیں۔ وہ پہلے شخص تھے جن کو اسلام میں کسی فوج کی مہم میں قیادت سونپی گئی۔ ان سب کے علاوہ وہ پہلے آدمی جن کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا، وہ بزرگ اور محترم صحابی حضرت عبداللہ بن جحش اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخل ہونے سے قبل مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ ان کا شمار سابقین اولین میں ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی اذیت رسانیوں سے بچنے کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کی اجازت مرحمت فرمائی تو قافلہ مہاجرین میں صرف ایک آدمی ان سے آگے تھے۔ ان سے پہلے اس شرف کی طرف سوائے حضرت ابو سلمہ کے کسی اور نے سبقت نہیں کی تھی۔ خدا کے لیے ہجرت کرنا اور اس کی راہ میں گھر بار اور اہل و عیال سے جدائی اختیار کرنا حضرت عبداللہ بن جحش کے لیے کوئی نیا تجربہ نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ اور ان کے گھرانے کے کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اب کی بار ان کی ہجرت نہایت مکمل اور وسیع ہجرت تھی۔ اس بار ان کے اہل و عیال، ان کے متعلقین اور اہل خانہ سب نے ہجرت میں ان کا ساتھ دیا۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بچیاں اور بوڑھے جوان سبھی ان کے شریک سفر تھے، کیونکہ ان کا گھر اسلام کا گھر اور ان کا خاندان ایمان کا خاندان تھا۔ جب یہ لوگ مکہ چھوڑ کر نکل گئے تو ان کے مکانات رنج و ملال اور حزن و افسردگی کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ ان کے اوپر اس طرح ویرانی اور اداسی مسلط ہو گئی اور زندگی کی رونق اور چہل پہل کے آثار اس طرح وہاں سے مٹ گئے جیسے پہلے وہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے اہل خانہ کو ہجرت کیے ہوئے ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ ایک دن سرداران قریش یہ معلوم کرنے کے لیے مکہ کی محلوں اور آبادیوں میں گشت کرنے نکلے کہ مسلمانوں میں سے کون کون لوگ مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کون سے لوگ ابھی تک یہاں سکونت پذیر ہیں۔ ان گشت کرنے والوں میں ابو جہل بھی تھا اور عتبہ ابن ربیعہ بھی۔ عتبہ ابن ربیعہ نے دیکھا کہ بنو جحش کے مکانات میں گرد و غبار اڑاتی ہوئی ہوائیں نوحہ کرتی پھر رہی ہیں اور ان کے دروازوں کے پٹ کھلے ہوئے آپس میں ٹکرا کر بڑی بھیانک آوازیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ بنو جحش کے مکانات ویران ہو گئے اور یہ اپنے مکینوں کے فراق میں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ ان کی جدائی کے صدمے سے ان کے مکانات تک رو رہے ہیں۔ پھر ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن جحش کے مکان پر قبضہ کر لیا اور اس میں باقی ماندہ سامان و اسباب پر مالکانہ طور پر تصرف کرنے لگا۔ جب اپنے مکان پر ابو جہل کے قبضے کی خبر حضرت عبداللہ بن جحش کو ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض تم کو جنت میں مکان عطا فرمائے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، میں اس پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو اس کے بدلے میں جنت میں اس سے عمدہ اور عالیشان مکان ملے گا۔ یہ سن کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش اپنی دونوں ہجرتوں کی مشقتیں جھیلنے کے بعد ابھی مدینہ میں قرار و سکون کی 2 گھڑیاں بھی نہیں گزار پائے تھے کہ قریش مکہ کے ہاتھوں دکھ اور اذیت برداشت کرنے کے بعد ابھی انصار مدینہ کے زیر سایہ اور ان کے حفظ و امان میں رہ کر وہ سکھ چین کے چند لمحات بھی نہیں پا سکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے انہیں ان کی زندگی کی سب سے کڑی آزمائش اور ان کے اسلام لانے کے بعد کے سب سے تلخ تجربے سے دوچار کر دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اولین فوجی مہم کے لیے 8 صحابہ کرام کو، جن میں حضرت عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے، طلب فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا امیر اس شخص کو مقرر کروں گا جو بھوک و پیاس کی شدت سب سے زیادہ برداشت کر سکتا ہو۔ اور پھر آپ نے اس دستے کی قیادت حضرت عبداللہ بن جحش کے سپرد فرمائی۔
اس طرح حضرت عبداللہ بن جاش سب سے پہلے مسلمان ہوئے جن کو مسلمانوں کے کسی فوجی دستے کی قیادت سونپی گئی۔ روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے سمت سفر کا تعین فرمایا اور ایک خاتون کے حوالے کرتے ہوئے یہ ہدایت کی کہ 2 دن کی مسافت طے کرنے سے پہلے اس کو نہ پڑھیں۔ حسب ہدایت جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس میں یہ ہدایت درج تھی: میرے اس خط کو پڑھنے کے بعد آگے بڑھ کر طائف اور مکہ کے درمیان نخلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالو اور وہاں ٹھہر کر قریش کی ٹو لگاؤ اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ نے خط پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مقام نخلا پر پہنچ کر وہاں خفیہ طور پر قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات سے آپ کو آگاہ کروں۔ انہوں نے مجھے تم میں سے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص شہادت کا طالب اور اس کا آرزو مند ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جس کا جی چاہے بلا خوف ملامت واپس چلا جائے۔ لیکن سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم رسول اللہ کے حکم کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا ہے، چلیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے اور نخلا کے مقام پر پہنچ کر قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چکر لگانے لگے۔ اس تلاش و جستجو کے دوران ان کی نظر دور سے آتے ہوئے قریش کے ایک تجارتی قافلے پر پڑی جو 4 آدمیوں عمرو بن حضرمی، عمرو بن کیسان، عثمان ابن عبداللہ اور اس کے بھائی مغیرہ بن عبداللہ پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ قریش کا سامان تجارت تھا جس میں کھال اور کشمش وغیرہ اور وہ چیزیں تھیں جن کی وہ تجارت کرتے تھے۔ وہ تاریخ ماہ حرام رجب کی آخری تاریخ تھی۔ صحابہ نے آپس میں اس بات پر مشورہ کیا کہ قافلے کے ساتھ کون سا طرز عمل اختیار کیا جائے۔ اگر ہم انہیں قتل کرتے ہیں تو ماہ حرام میں جنگ و خون ریزی کے مرتکب ہوتے ہیں، اس صورت میں ماہ حرام کی حرمت پامال ہوگی اور ہم اہل عرب کی ناراضی اور ان کی ملامت کا ہدف بن جائیں گے، اور اگر انہیں آج کی تاریخ گزرنے تک مہلت دے دیں تو یہ حدود حرم میں داخل ہو کر ہماری پہنچ سے باہر ہو جائیں گے اور خود کو ہماری گرفت سے محفوظ کر لیں گے۔ وہ دیر تک اس مسئلے پر غور و فکر کرتے رہے۔ آخرکار وہ ان کے اوپر حملہ کرنے، انہیں قتل کرنے اور ان کے مال و اسباب کو بطور غنیمت لے لینے پر متفق الرائے ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر میں وہ ان میں سے ایک کو قتل اور 2 کو گرفتار کر چکے تھے۔ البتہ چوتھا شخص بھاگ کر اپنی جان بچا لینے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی دونوں اسیروں اور سامان تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کو لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کارروائی سے آگاہ ہوئے تو آپ نے ان کے اس فعل پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور ان سے کہا: خدا کی قسم، میں نے تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، میں نے تو تم کو صرف قریش کے حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ ان کی نقل و حرکت پر خفیہ طور پر نظر رکھو۔ آپ نے قیدیوں کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ ان کے معاملے کو فی الحال ملتوی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت سے بھی اعراض فرمایا اور اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت عبداللہ بن جاش اور ان کے ساتھیوں کو سخت صدمہ پہنچا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر مکمل طور پر تباہی و بربادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید برآں ان پر یہ بات بھی شاک گزری کہ ان کے مسلمان بھائی انہیں ملامت کرنے لگے۔ جب بھی ان کا گزر مسلمانوں کی کسی ٹولی کی طرف سے ہوتا وہ یہ کہتے ہوئے ان کی طرف سے منہ پھیر لیتے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور انہیں اس وقت اور زیادہ صدمہ پہنچا جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ قریش نے ان کی اس حرکت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے اور ان کو قبائل میں بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہہ کر رسول اللہ کو بدنام کرتے پھر رہے تھے کہ محمد نے حرام مہینے کو حلال کر لیا، اس میں خون ریزی کی، مال لوٹا اور آدمیوں کو گرفتار کیا۔ پھر نہ پوچھئے کہ حضرت عبداللہ بن جاش اور ان کے رفقا کو اپنی اس فروگزاشت پر کتنا گہرا رنج اور صدمہ ہوا اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی شرمندگی اور ندامت لاحق ہوئی، کیونکہ ان کی اس کارروائی کی وجہ سے آپ سخت ذہنی کوفت و اذیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب ان لوگوں کی بے چینی اور پریشانی حد سے متجاوز اور ان کی قوت برداشت سے باہر ہو گئی تو اچانک ایک شخص نے انہیں آ کر یہ مجدہ جاں فضا سنایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اس نے اس سلسلے میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے۔ یہ سن کر انہیں ناقابل بیان مسرت ہوئی۔ لوگ قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے انہیں خوشخبری سناتے، انہیں مبارکباد دیتے اور ان کے ساتھ معانقہ کرتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم
حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، اور فتنہ تو خون ریزی سے شدید تر ہے۔ القرآن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی خوش ہو گیا۔ آپ نے قافلے کا مال قبول کر لیا اور دونوں قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا فرما دیا۔ پھر آپ حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقا سے بھی راضی ہو گئے، کیونکہ ان کا یہ غزوہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑے اور عظیم واقعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس غزوہ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا۔ اس میں قتل ہونے والا شخص پہلا مشرک تھا جس کا خون مسلمانوں نے بہایا۔ اس میں گرفتار ہونے والے قیدی پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اس کا جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک نے باندھا، اور اس کے امیر حضرت عبداللہ بن جہش وہ شخص تھے جن کو امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ پھر بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جہش نے شجاعت و مردانگی کے وہ جوہر دکھائے جو ان کے ایمان کے شایان شان تھے۔ پھر غزوہ احد پیش آیا جس میں حضرت عبداللہ اور ان کے دوست حضرت سعد بن ابی وقاص کے مابین ایک یادگار اور ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد اپنے اور اپنے دوست کے واقعے کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن جہش مجھ سے ملے اور بولے، کیا تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ پھر ہم دونوں ایک طرف خلوت میں چلے گئے اور میں نے دعا کی، میرے رب، جب دشمن سے میری مٹ بھیڑ ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کرانا جس کی گرفت نہایت سخت اور جس کا غیظ و غضب انتہائی شدید ہو۔ میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر تو مجھے اس کے اوپر غلبہ و کامرانی عطا فرما، حتیٰ کہ میں اسے قتل کر کے اس کے اسلحے کو اپنے قبضے میں لے لوں۔ عبداللہ بن جہش نے میری اس دعا پر آمین کہی، اور پھر انہوں نے دعا کی، خدایا میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے شخص سے کرانا جو انتہائی غضبناک اور سخت گیر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور میری ناک اور میرے کان کاٹ لے، اور جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ میرے بندے، تیری ناک اور تیرے کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ خدایا تیری اور تیرے رسول کی راہ میں، اور تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے اچھی تھی۔ میں نے دن کے آخری حصے میں دیکھا کہ انہیں قتل کر کے ان کا مسئلہ کر دیا گیا ہے اور ان کے ناک اور کانوں کو ایک دھاگے کے ذریعے درخت پر لٹکا دیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا قبول فرما لی اور انہیں شہادت کی نعمت سے نوازا، جیسا کہ ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو نوازا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس آنسو ان کی قبر کو تر کر رہے تھے جو شہادت کی خوشبو سے معطر ہو رہی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔